فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب مغربی تمدن کی ایک جھلک والیوم 2، مصنف سید مجتبیٰ موسوی لاری، مترجم مولانا روشن علی نجفی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8 اور پیج نمبر 199، جس پہ ہم نے لاسٹ نشست میں آپ سے خدا حافظ کہا تھا. اسی پیج پر ہم ریڈنگ کا یہاں پہ اس نشست میں آغاز کریں گے. جو چیپٹر پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا اس کا عنوان ہے اسلام عدالت و آزادی کا دین ہے. اور اب آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے جو لاسٹ 7th جو نشست تھی ہماری 7th پارٹ، اس میں ریکارڈنگ میں جو لاسٹ پیراگراف پڑھا تھا وہ ہم پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں. وہ پیراگراف یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن درستی و پاکیزگی کی کنجی اور ذخیرہ تقویٰ ہے. یہی تقویٰ غلامی کی ہر قید و بند سے آزادی ہے، ہر بدبختی سے نجات و رہائی ہے. تقویٰ سے انسان اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو حاصل کر لیتا ہے. حوالہ تھا نہج البلاغہ خطبہ 227. اور اس کے بعد ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی. اب ہم نئی ریڈنگ یہیں اسی کے اگلے پیراگراف سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے تاریخ کے اس تاریک ترین دور میں جب نسلی و طبقاتی نزاع و کشمکش لوگوں میں پوری شدت کے ساتھ نون زی الف عین، اس کی ہجے میں آپ کو کر کے بتا دی میں نے، تو جب میں اس میں کشمکش میں لوگوں میں پوری شدت کے ساتھ موجود تھی اور عقل و آزادی کے برخلاف وسیع پیمانے پر امتیازات موجود تھے، جب کمزور و تہی دست تمام شخصی و اجتماعی حقوق سے محروم تھے، قوم و ملت خونخوار حاکموں کے پنجوں میں تڑپتے تھے، اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بے جگری کے ساتھ ہر قوم کے ناجائز و غلط امتیازات کو لغو قرار دیا اور تمام افراد میں برابری و کامل مساوات کا اعلان فرمایا. بندگی خدا کے زیر سایہ ہر شخص کو معقول آزادی بخشی، یہاں تک کہ معاشرے کے وہ کمزور طبقے جو اشراف حکام کے سامنے اپنے ارادے کو ظاہر کرنے پر قادر نہیں تھے، اسلام کے مبنی بر انصاف، جی یہی لکھا ہے، مبنی میم بے نون چھوٹی ہے، بر انصاف قانون کے زیر سایہ طاقتور ہوتے گئے اور رؤسا بزرگان قوم کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے لگے. جن لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کے موجودہ مکاتیب فکر اجتماع بشری سے محروم اور ستم رسیدہ لوگوں کا دفاع اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح اسلام نے کیا ہے، وہ یقیناً اجتبا الف شین تے بے الف ہے اجتبا میں مبتلا ہیں. انہوں نے حقیقت اسلام کو درک ہی نہیں کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی عدالت کی جو کامل ترین صورت اسلام نے پیش کی ہے کوئی بھی سسٹم یا مکتب فکر نہیں پیش کر سکا. انتہا یہ ہے کہ کمیونسٹ جو دین و مذہب کے دشمن ہیں، اسلام کے عظیم نہضت نون ہے ضاد تے نہضت مؤثر نقش نون قاف شین نقش اساسی تعلیمات کا اعتراف کرتے ہیں. ایران کا ایک کمیونسٹ اخبار لکھتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اسلام کا مشہور تاریخ کا وہ بہترین شاہکار ہے جس نے بشر کے چہرے تمدن میں انقلاب پیدا کر دیا. اس عظیم واقعے
کہ ظہور اسلام جس کے فتوحات ایک صدی سے بھی کم مدت میں ایک طرف تو ساحل لوار لام واو الف مد آ رے اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے، ایک طرف تو ساحل لوار تک اور دوسری طرف ساحل سندھ و جیہون ہجے کرتے ہیں. یہ جو سندھ و جیہون ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، جیم یہ ہے واو نون. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس پورے پیراگراف کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ ایران کا ایک کمیونسٹ اخبار لکھتا ہے 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اسلام کا ظہور تاریخ کا وہ بہترین شاہکار ہے جس نے بشر کے چہرے تمدن میں انقلاب پیدا کر دیا. اس عظیم واقعے ظہور اسلام جس کے فتوحات ایک صدی سے بھی کم مدت میں ایک طرف تو ساحل لوار تک اور دوسری طرف ساحل سندھ و جیہون تک پہنچ گئے تھے. انہوں نے کتاب زندگی میں ایک دلچسپ باب کا اضافہ کیا ہے. خود جزیرۃ العرب کے اندر یہودی عیسائی متعدد مرکز تبلیغ تھے. اعراب مکہ الف عین رے الف بے اور زیر مکہ اور بادیہ نشین قبائل بت پرست تھے. مکہ مرکز تجارت تھا، سود خواروں کا گڑھ تھا، قبائل سسٹم کا ملجا و ماوا تھا، ملی تعصب کا منبع تھا، مختلف مذاہب کا مرکز تھا. پھر لکھا ہے کہ اسلام ابتداءً چھوٹے موٹے تاجروں، کسانوں، غلاموں میں مقبول ہوا اور چونکہ سود خواروں کی مخالفت کرتا تھا اس لیے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوا. اسلام ایک طرف سے تو تمام دوسرے مذاہب کے خصوصیات کا حامل ہے لیکن دوسری طرف سے زندہ و مادی جنبوں کا بھی حامل ہے. اس کی ہجے دوبارہ کر لیتے ہیں. سر زندہ سین رے زینون دال ہے و مادی میم الف دال چھوٹی ہے اور جیم نون بے واو نون غنہ. اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اسلام ایک طرف سے تو تمام دوسرے مذاہب کے خصوصیات کا حامل ہے لیکن دوسری طرف سے سر زندہ و مادی جنبوں کا بھی حامل ہے. رہبانیت سے فرار، نسلی و قبائلی مساوات، زن و مرد کے حقوق کی مساوات، غلاموں کی حمایت، غریبوں مجبوروں کی طرفداری اور سادہ اصول، یہ چیزیں ایسی ہیں جس نے اسلام کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کر دیا. ہم پیج 201 پہ آ گئے ہیں. خوخوار و مغرور حاکموں کے سر پر اسلام سنگین ضرب بن کر آیا. دیہاتوں، پیشہ ور شہریوں نے اس کو رحمت و نجات سمجھ کر دل سے لگا لیا اور عظیم پیکر شاہی بریکٹ میں لکھا ہے مگر بوسیدہ پر بہت ہی برمحل اسلام نے ضرب کاری لگائی اور اس کو نیست و نابود کر دیا اور 2 صدی کے اندر چین سے لے کر اسپین تک اپنی عظیم حکومت قائم کی. حوالہ نوٹ کیجیے ماہنامہ مردم شماری دوم اور سال سوم. آگے چلتے ہیں. جس وقت اسلامی پیشواؤں اور سوشلسٹ ملکوں کے درمیان کے ذمہ داران حکومت کا مقابلہ کیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان حکومتوں میں اور اسلام میں زمین سے لے کر آسمان تک فرق ہے. اسلام طبقاتی نظام کے بالکل برخلاف ہے. وہ حاکم و محکوم کو نہیں پہچانتا، وہاں کامل مساوات ہے. حضرت علی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچائی گئی کہ آپ نمائندہ عثمان بن حنیف کے اعزاز میں، اچھا یہاں جو بریکٹ نام ہے عثمان بن حنیف یہ انورٹڈ کاما میں ہے. اس لائن کو دوبارہ آغاز کرتے ہیں کیونکہ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچائی گئی کہ آپ کے نمائندہ عثمان بن حنیف کے اعزاز میں بصرے کے اندر ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے تو آپ کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری کہ حاکم اور شہر کے اونچے طبقے میں خصوصی روابط پیدا ہو جائیں جس کے سبب سے بڑے لوگوں کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا جائے. آپ نے فوراً اپنے گورنر کو ایک عتاب عین تے الف بے عتاب آمیز خط لکھا اور بہت زیادہ اس میں عثمان کو سرزنش کی. حوالہ نوٹ کیجیے نہج البلاغہ. پھر لکھا ہے کہ نسلی امتیاز کا مقابلہ دنیا کے تمام مکاتب فکر سے پہلے اسلام نے کیا. اگرچہ آج ساری دنیا میں سیاہ و سفید کے برابری اور قانونی مساوات کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے لیکن قول و فعل پہ بہت فرق ہے کیونکہ بشری تاریخ ترین زمانے
کی طرح آج بھی انہیں بنیادوں پر مختلف امتیازات موجود ہیں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ نسلی امتیاز کے مقابلے دنیا کے تمام مکاتب فکر سے پہلے اسلام نے کیا۔ اگرچہ آج ساری دنیا میں سیاہ و سفید کے برابری اور قانونی مساوات کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، لیکن قول و فعل میں بہت فرق ہے، کیونکہ بشری تاریخ کے تاریک ترین زمانے کی طرح آج بھی انہی بنیادوں پر مختلف امتیازات موجود ہیں۔ کیا صرف برابری، مساوات، آزادی جیسے الفاظ بشریت کو کوئی پہنچا سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے کہ کوئی پہنچا سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی اور ورڈ نہیں لکھا، یعنی نقصان یا کوئی فائدہ، اور بس اس کے بعد سوالیہ نشان ہے، اور آگے لکھا ہے کہ جبکہ ان لفظوں کے پیچھے تلخ حقائق اور ناگوار حقائق پنہاں ہوں، کیا ان تمام موجودہ امتیازات کے باوجود آج کی متمدن قوموں کو آزادی و حریت کا بیان گزار کہا جا سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ہم آگے پیج 202 پر لکھا ہے، دوسری عالمگیر جنگ کے بعد بشری آزادی و برابری کا منشور ساری دنیا میں مان لیا گیا۔ اسی طرح حقوق بشر کو فرانس کے انقلاب کے بعد درست مانا گیا، لیکن یہ سب صرف زبانی جمع خرچ ہے، کیونکہ جس ملک میں ان کے خصوصی منافع م منافع پر چوٹ نہ پڑتی ہو، وہاں تو اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، ورنہ مختلف بہانوں سے اس مسئلے کو گول کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے متمدن ملکوں کے رہنے والوں کے لیے اب تک یہ بات ناقابل فہم ہے کہ رنگ و نسل کا اختلاف سبب فضیلت و برتری نہیں ہوا کرتا۔ اسلام کی طویل ترین تاریخ میں نسلی امتیاز کا مسئلہ ہی نہیں اٹھا۔ یہاں پہ نسلی امتیاز کا ورڈ انورٹڈ کاموں میں ہے۔ آج کی طرح کل بھی تمام کالے لوگ بلا کسی احساس کمتری کے اسلامی اجتماعات، مذہبی جگہوں پر جمع ہوا کرتے تھے اور معاشرے کے جملہ حقوق سے بہرہ مند ہوا کرتے تھے۔ بانی اسلام نے 1400 سال پہلے تاریخ دنیا میں عملی طور سے اس نابرابری کا خاتمہ کیا اور اسی مقصد کے خاطر اپنی پھوپھی زاد بہن زینب انورٹڈ کاما میں نام ہے، زینب کا عقد اپنے غلام زید بن حارثہ سے کیا۔ حارثہ میں سے ہے الف رے سے ہے، حارثہ سے کیا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حیرت کے ساتھ جویبر لکھا ہے جیم واو یہ بیرے اور یہ انورٹڈ کاما ہے۔ جویبر یہ ایک سیاہ رنگ کے فقیر تھے، یہاں پہ اس کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ سیاہ رنگ کے فقیر تھے مگر بہت پرہیزگار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو وہ جویبر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جویبر کتنا اچھا ہوتا کہ تم شادی کر لیتے تاکہ شریک زندگی مل جاتی جو دنیا و آخرت میں تمہاری مدد کرتی۔ تو جویبر نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بھلا کون عورت مجھ سے شادی پر تیار ہوگی؟ میں نہ حسب رکھتا ہوں، نہ نسب، نہ مال و منال، نہ حسن و جمال، تو پھر کوئی عورت بھی میری بیوی بننا کیوں کر گوارا کرے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے زمانہ جاہلیت کے بے سبب عقائیت کو لغو قرار دے دیا ہے، اور جو لوگ اسلام سے پہلے محروم و بیچارہ تھے ان کو عقائیت بخشی ہے۔ پیج 203۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ ذلیل تھے اسلام کی وجہ سے آج صاحب عزت ہیں۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کے خود پسندی، نسل و خاندانی تفاخر کے محلوں کو مسمار کر دیا ہے۔ آج تمام کالے گورے برابر ہیں، عرب عجم برابر ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پیارا شخص وہی ہے جو تقوی و پرہیزگاری میں سب سے بہتر ہو۔ اے جویبر، کسی کو تم سے برتر نہیں سمجھتا، البتہ وہ شخص کہ جس کا تقوی اور اطاعت خدا تم سے زیادہ ہو، وہ تو تم سے بہتر ہے ورنہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم قبیلہ بنی بیازہ انورٹڈ کاما میں نام ہے، بنی بیازہ بے یہ الف زواد ہے، تم قبیلہ بنی بیازہ کے شریف ترین شخص زیاد بن لبید کے پاس جا کر کہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت
جویبر وہاں پہنچے تو زیاد اپنے قبیلے والوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جویبر اجازت حاصل کر کے اندر داخل ہوئے اور سب کو سلام کر کے زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس ایک حاجت لے کر بھیجا ہے، آپ کہیے تو سب کے سامنے عرض کر دوں یا آپ چاہیں تو تنہائی میں عرض کروں؟ زیاد نے کہا، تنہائی میں کیوں؟ نہیں، تم سب کے سامنے کہو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام میرے لیے باعث صد افتخار ہے۔ تو جویبر نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ زیاد نے کہا، ہم انصار اپنی لڑکیوں کی شادی اپنے سے کم تر مرتبے والے کے ساتھ نہیں کرتے، واپس جاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا عذر بتا دو۔ تو جویبر وہاں سے روانہ ہو گئے اور رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب تاکہ بتا دیں۔ تو ادھر زیاد بہت پشیمان ہوئے اور ایک آدمی کو بھیج کر جویبر کو راستے ہی سے واپس بلا لیا اور ان کے ساتھ بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آئے اور کہا، آپ ٹھہریے، میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، جویبر آپ کی طرف سے ایک پیغام میرے پاس لائے تھے، میں نے چاہا میں خود براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر لوں اور عرض کر دوں کہ ہم انصار اپنے سے کمتر والے میں لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے۔ پیج 204۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زیاد، جویبر مومن ہے، مومن کی ہمسر مومنہ ہوتی ہے، مسلمان کی ہمسر مسلمان ہوتی ہے، اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دو، اس کو داماد بنانے میں ننگو آر محسوس نہ کرو۔ زیاد وہاں سے گھر واپس آئے، بیٹی سے پورا قصہ بیان کیا۔ لڑکی نے کہا، بابا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر جویبر کو اپنا داماد بنا لیجئے۔ زیاد وہاں سے نکل کر باہر آئے، جویبر کا ہاتھ پکڑ کر قبیلے کے افراد کے پاس لائے اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی۔ مہر و جہیز کا انتظام بھی خود ہی کیا اور زیاد کے حکم سے ایک گھر جس میں لوازمات زندگی موجود تھے جویبر کے حوالے کر دیا، اور اس طرح ایک عظیم قبیلے کے بزرگ ترین شخص کی بیٹی ایک فقیر سیاہ رنگ کے ساتھ بیاہ دی گئی جس کے پاس ایمان کے سوا کوئی دولت نہ تھی۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہم آ گئے ہیں۔ ایک جگہ 3 مختلف قوم کے آدمی جمع تھے، سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی۔ اتنے میں وہاں قیس آیا، اس نے تینوں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اوس و خزرج، الف و سین، اوس و خزرج، خیز ریجیم کو اوس و خزرج تو خیر عرب تھے جنہوں نے اپنی خدمات و فداکاری کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، مگر یہ 3 آدمی کہاں سے آٹپ کے؟ کس نے ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے بلایا تھا؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوئے، لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، جس عربیت پر تم فخر کر رہے ہو نہ وہ تمہاری ماں کی طرف سے آئی اور نہ باپ کی طرف سے، عربیت تو اینڈ سے ہے، عربیت تو صرف تمہاری زبان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قومیت کا سر کچلنے اور برابری کا قانون نافذ کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ ایک دن ایک کالا آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ ابو ذر کو اس سے کچھ پہلے ہی سے پرخاش تھی، پیرے خیلف شین پرخاش تھی، لہٰذا اس کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے فرزند سیاہ، بس اتنا سننا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور ابو ذر سے فرمانے لگے کہ اس کی ماں کے کالے پن پر طنز کر رہے ہو۔ پیج 205۔ طنز کر رہے ہو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر ابو ذر کے حواس گم ہو گئے اور اپنی اس غلطی پر بہت پشیمان ہوئے۔ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اپنے چہرے کو زمین پر ملنے لگے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لغزش کو معاف فرما دیا۔ یہ اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، مشہور فرانسیسی دانشمند ڈاکٹر گیسٹوے لیبون لکھتا ہے کہ مسلمانوں میں مساوات و برابری حد درجے تھی، یورپ میں جس کا
یورپ میں جس مساوات کا ذکر بڑی شدت سے کیا جاتا ہے اور مختلف لوگوں کے زبان زد ہے، یہ صرف کتابوں کی حد تک ہے، خارج میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، مگر مسلمانوں میں عملی طور سے موجود تھی اور مشرقی معاشرت کا جز تھی۔ طبقاتی اختلافات جن کی بنا پر یورپ میں انقلاب آیا مسلمانوں میں نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مسلمان برابر ہے، ہر مسلمان برابر ہے۔ دنیا عرب میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس کے مختلف اقوام و الف قاف واو الف میم اقوام و قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا اور ان کو مخصوص قوانین و نظام کی مضبوط زنجیر میں باندھ دیا۔ کسی بھی مملکت کا رہنے والا مسلمان دوسروں کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ مثلاً ایک چینی مسلمان کا حق اسلامی ملکوں میں اتنا ہی ہے جتنا کسی اسلامی ملک کے رہنے والے کا ہے، اگرچہ خود مسلمان نسل و ملیت کے لحاظ سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن مذہبی رشتے کی بنا پر ان کے اندر ایک خاص قسم کا معنوی ربط موجود ہے جس کی بنا پر وہ بہت آسانی سے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب حوالہ نوٹ کیجئے، تمدن اسلام و عرب، صفحات 146، 516 اور 517۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ایم یولوپلائے، نام ہے یہ کہ ایم یولوپلائے، یولوپلائے ہجے کر دیتے ہیں، لام واو پہ لام الف حمزہ بڑی ہے۔ لکھتا ہے کہ کاریگروں اور ستم دیدہ افراد کے اصلاح حال کے سلسلے میں جن مختورات میم خیت توئی واو رے الف تے مختورات اور برے نتائج سے یورپ میں انتظامیہ دوچار ہوئی ہے، اسلامی معاشرے میں اس کا وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کے یہاں بہترین انتظامیہ ہے جس کی بنا پر امیر فقیر کے درمیان صلح و آشتی قائم رہتی ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس قوم کے لیے یورپ کا دعویٰ ہے کہ ان کو تعلیم دے کر تربیت دینی چاہیے، واقعاً خود یورپ کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ اسلام میں ممتاز طبقے موروثی منصب کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام بہت ہی سادہ ہے اور اس نظام کے تحت جن لوگوں کا ادارہ کیا جاتا ہے اس میں شریف رذیل، امیر فقیر، سیاہ اور سفید سب ہی برابر ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تمدن اسلام و عرب، صفحہ نمبر 515 اور 516۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ گاف پہ اور اس پہ پیش ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اسلام میں ابھی اتنی قدرت ہے کہ انسان کی بزرگ و عالی خدمت انجام دے۔ اصولی طور پر اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب یا گروہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے مختلف نسلوں کو کسی ایک ایسے مقصد پر جمع کرا کے جس کی بنیاد مساوات پر ہو، عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ افریقہ، ہندوستان و انڈونیشیا میں عظیم اسلامی معاشرہ اور چین میں یہی چھوٹا معاشرہ اور جاپان میں بہت ہی قلیل اسلامی معاشرہ خبر دیتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسی طاقت ہے جو ان تمام مختلف عناصر و طبقات کے درمیان اثر انداز ہو سکے۔ اگر کبھی مشرق و مغرب کی بڑی حکومتیں اپنے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کسی ترازو کا سہارا لیں تو وہ سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں، مراسم حج میں بھی وحدت فکر و عمل کی بنیاد پر اسلامی تعلیم استوار کی گئی ہے۔ ظاہری امتیازات کا وہاں کوئی شائبہ بھی نہیں ملتا۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کو اپنی عجیب و غریب قوت جاذبیہ کی بنا پر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور تمام لوگ صرف ایک قانون کی پیروی کرتے ہیں اور کسی سیاہ و سفید، سرخ و زرد امتیاز کے بغیر ایک صف میں پہلو بپہلو پرشکو باعظمت مراسم کو بجا لاتے ہیں۔ اب ہم آگئے پیج 207 پہ، لکھا ہے فلپ ہیٹی، نام ہے، یونیورسٹی کا استاد، لکھتا ہے کہ اسلام میں فریضہ حج کی بنیاد تمام زمانوں میں ایک اہم اجتماع کا سبب ہے اور مسلمانوں میں سب سے بڑا اجتماع یہاں ہوتا ہے کیونکہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بشرط استطاعت
اس فریضے کو بجا لائے۔ یہ عظیم اجتماع جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاروں طرف سے کھینچ لیتا ہے، عجیب و غریب اثر رکھتا ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ اپنے خدا کے حضور میں زنگی زے نون گاف چھوٹی ہے، زنگی، بربرمی، چینی، ایرانی، ہندی، ترکی، شامی، عربی، غنی، فقیر، بلند اور پست سب ہی مل جل کر متحد ہو کر کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں۔ ساری دنیا میں غالباً ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے خون، نسل، رنگ اور قومیت کے حدود و فاصلوں کو ختم کر دیا ہے اور اسلامی معاشرے کی چار دیواری میں ایسا اتحاد و یگانگت قائم کیا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے افراد بشر کے درمیان کفر و ایمان کے علاوہ کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عظیم سالانہ اجتماع اس نظریے کے ماتحت عظیم ترین خدمت کا انجام دیتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ عظیم سالانہ اجتماع اس نظریے کے ماتحت عظیم ترین خدمت انجام دیتا ہے اور ملینوں ایسے آدمیوں کے درمیان جو دنیا کے مختلف گوشوں میں زندگی بسر کرتے ہیں دین و مذہب الہی کو منتشر کرتا ہے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، اسلام از نظرگاہ دانش مندان غرب لکھا ہے، غرب، دانش مندان غرب، صفحہ نمبر 239 اور 240۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں مختلف نسلی و قومی ملی تعصب پیدا ہو گیا ہے جو روح اسلام کے قطعی منافی ہے۔ اسلام کا عدالتی نظام بھی ایک ایسی برابری و مساوات پر مبنی ہے جس کی مثال آج کی متمدن دنیا میں نہیں مل سکتی۔ حالانکہ متمدن دنیا کا مقصد قانونی برابری ہے، لیکن اب تک یہ بات حاصل نہیں ہو سکی۔ تاریخ ترین دور میں بھی افراد کے دلوں میں اسلام نے جو شعلہ روشن کیا تھا وہ خاموش نہیں ہو سکا۔ پیج 208۔ ہارون رشید کو قاضی کے سامنے ایک واقعے میں قسم کھانے کے لیے بلایا گیا تھا اور فضل بن ربی، یہ نام ہے انورٹڈ کاما میں، فضل بن ربی نے ہارون کی موافقت میں گواہی دی تھی، لیکن قاضی نے فضل کی گواہی کو رد کر دیا، جس پر ہارون کو غصہ آ گیا کہ فضل کی شہادت اور گواہی کیوں نہیں مانی جا رہی۔ قاضی نے کہا، میں نے فضل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ تم سے کہہ رہا تھا کہ انورٹڈ کاما میں کہ میں آپ کا غلام ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگر فضل نے یہ بات سچ کہی تھی تو غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس نے جھوٹ کہا تھا تو جھوٹے کی گواہی اسلام میں قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں نے فضل کی گواہی رد کر دی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ منصور خلیفہ عباسی نے حج کے لیے کچھ اونٹوں کو کرائے پر لیا، لیکن مراسم حج تمام ہونے کے بعد مختلف ہیلوں سے کرائے کو ٹالتا رہا اور نہ دیا۔ آخر شتربانوں نے قاضی مدینہ کے یہاں شکایت کی۔ قاضی نے فوراً خلیفہ کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور منصور شتربانوں کے پہلو بپہلو عدالت میں آ کر بیٹھا۔ قاضی کا فیصلہ منصور کے خلاف ہوا۔ اسی وقت قاضی نے منصور سے کرایہ وصول کر کے شتربانوں کے حوالے کر دیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے، ڈاکٹر گوسٹوے لیبون لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے عدالتی امور کا انتظام اور فیصلوں کی ترتیب بہت ہی مختصر و سادہ ہے۔ ایک شخص جو بادشاہ کی طرف سے جیم چھوٹی کے عہدے پر فائز ہوتا ہے تمام دعووں کو شخصی طور پر خود ہی سنتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے اور اس کا حکم قطعی ہوتا ہے۔ مدعی اور مدعا علیہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتے ہیں اور پھر اسی نشست میں قاضی کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور اسی وقت حکم صادر کر دیا جاتا ہے۔ مراکش میں مجھے ایک قاضی کی عدالت میں فیصلہ سننے کا اتفاق ہوا
قاضی دارالحکومت کے قریب ایک مکان میں مسند قضا پر بیٹھا تھا اور مکان چاروں طرف سے کھلا تھا۔ مدعی اور مدعا علیہ اپنے اپنے گواہوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے اور اپنے مطلب کو سادہ مختلف لفظوں میں بیان کر رہے تھے۔ بعض فیصلوں میں اگر کسی کو کوڑے لگانا حکم دیا گیا تھا تو ختم مجلس کے بعد وہیں کوڑے لگا دیے جاتے تھے۔ پیج 209۔ اس طرح کی عدالت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کا قیمتی وقت بچ جاتا ہے اور عدالتی کارروائیوں کی پیچیدگی اور کمر توڑ مالی نقصان سے آدمی بچ جاتا ہے، اور سادگی کے باوجود بغیر تکلفات تمام احکام عدالتی طور پر نافذ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے کہ معاشرے کے افراد جب اس بات پر مطمئن ہوں کہ ان پر نافذ ہونے والا قانون الہی قانون ہے اور قاضی بھی لوگوں کی طرح برابر کا حقوق رکھتا ہے اور مسند قضا پر بیٹھنے والا قاضی پر حکم خدائی قانون کے ماتحت دیتا ہے، اپنی خواہشات سے نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں لوگوں کی تشویش ختم ہو جاتی ہے اور معاشرے کا ہر فرد آرام و سکون سے رہتا ہے۔ اگر دنیا عدالتی بے راہ روی اور ہرمنی اور اہرمنی یہ ہجے کرتے ہیں ہیرے میم نون چھوٹیے چنگل سے نجات چاہتی ہے۔ دوبارہ سے لائن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر دنیا عدالتی بے راہ روی اور اہرمنی الف ہیرے میم نون چھوٹیے چنگل سے نجات چاہتی ہے اور نسلی امتیازات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو اسلام کے سیاسی و انتظامی اصول و قوانین سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن آج کی دنیا میں مسائل قومیت، جغرافیائی منطقوں، نسلی امتیاز کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اس لیے آج کی دنیا مشاکل امروزی میم شین الف کاف لام اور پھر زیر ہے مشاکل امروزی کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ الف میم رے واو زے چھوٹی امروزی کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے اور نہ روئے زمین پر بسنے والی قوموں کو تمام اختلافات کے باوجود باہم مربوط کر سکتے ہیں اور نہ ان کو عدالت و مساوات کی بنیاد پر ایک نئی دنیا بنانے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جدید نیشنلزم کی دل فریب باتیں آج بہت سے ملکوں میں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ممالک خود ہی نشست و پراگندگی، نزاع و کشمکش کا شکار ہیں۔ اب نام ہے یہ ٹیچر کا لوئس ایل سنائڈر، امریکہ یونیورسٹی کا استاد۔ اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جدید نیشنلزم کے ضمن میں بے شمار تاریخی و طبعی کشمکش پیدا ہو گئی ہے اور اقتصادی و فرہنگی مناسبات جو ان میں مدت سے برقرار تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور اس کا قہری نتیجہ بے امنی تھا، جس کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر شخصی آزادی کی محدودیت، جنگی اسلحوں کی کثرت، بین المللی روابط کی قلت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ہم پیج 210 پہ آ گئے ہیں۔ استقلال و حاکمیت جو 20ویں صدی کے آخری دہے میں زیادہ وسیع ہوا اور جس کو مقدس شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی جو شخصی آزادی کو وسعت دے سکے اور بین المللی روابط کے لیے اطمینان بخش ہو سکے۔ حوالہ ہے جہان در قرن بسیطم، صفحہ نمبر 34-35۔ پھر لکھا ہے کہ صرف ایک چیز جو سب کو ایک پرچم کے نیچے لا سکتی ہے اور بشریت کی خدمت کر سکتی ہے، وہ وہی اتحاد و یگانگت ہے جو ایمان باللہ اور روحانی و اخلاقی فضائل کے محور پر گھومتی ہے، کیونکہ اس قسم کے اتحاد میں برادری کی روح بیدار ہوتی ہے اور دل و فکر باہم مربوط ہو جاتے ہیں۔ نسلی امتیاز، قومی اختلاف اور اس قسم کی چیزیں اس میں خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ اسلام انسانی معاشرے کو بہت اونچا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد رہے اور ان کے دل پاک انسانی احساسات سے بھرپور رہیں۔ خدا نے دنیا اس لیے نہیں پیدا کی کہ انسانی قلوب میں شگاف و فاصلے باقی رہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو قبیلوں میں اس لیے قرار دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ حوالہ ہے سورہ
حجرات آیت نمبر 13 اسلامی برادری ایک بہت ہی پرارزش و واقعی مسئلہ ہے جس میں ہر قسم کی محبت و عطوفت، عین سے ہے عطوفت، عین تو وافتے کو ہونا چاہیے۔ اگر مغربی غلط افکار کے تاثر کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں روح مادیت و سود خوری وسیع ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے مسلمانوں کی زندگی ان خرافات سے خالی ہے۔ اسی لیے ایک مغربی سیاح کہتا ہے کہ شفقت، مہربانی، مہمان نوازی اور غریب پروری مشرقی لوگوں کا خاصہ ہے، جس میں اسلامی تعلیمات نے اور زیادہ جلا بخشی ہے۔ ان میں سے تھوڑی سی بھی خصوصیت یورپی لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو یوں پیج 210 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہوا، اور اگلی نشست میں پیج 201 سے آغاز کریں گے، اور عنوان بتاتی چلوں جو ہماری اگلی نشست کا ہوگا وہ ہے جہاد اسلامی کی علت۔ ہم یہ پڑھنا شروع کریں گے۔ اب اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔